اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اور اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ ہے جب دعوت کسی کے سامنے آئے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، کسی وجہ سے بھی، یا تو سنی انسنی کرے، یا کانوں میں انگلیاں دے لے، یا کوئی بہانہ لگا دے، یا اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ باطل ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، حق کی دعوت وہ قبول نہیں کرتا اور اپنی مرضی پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ اس رکوع کا مضمون تھا جسے اس آخری آیت میں مکمل کیا ہے، اور یہاں رکوع مکمل ہوا۔ لفظی ترجمہ سنتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس دنیا کے حریص، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں بچا سکے گی اسے عذاب سے یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی عربان ترجمہ سنا، لفظی ترجمہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس میں خاص طور پر جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ زندگی پر حریص ہونا، موت نہیں مانگنی، موت سے ڈرنا، موت کی طرف جانا نہیں، ذرا سی کھانسی آ جائے اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کروانا، اور پھر کہنا کہ علاج تو سنت ہے جی، اس کے اندر کیا ہے کہ کسی طرح مجھے کھانسی بھی نہ آئے، نزلہ بھی نہ ہو، زکام بھی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا یہ کرونا کی وبا نے کتنے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، اس حوالے سے کہ موت نہ آ جائے کسی طرح۔ بہرحال حوالہ دوں آپ کو، ایک جو فرعون تھا اس کو نزلہ بھی نہیں ہوا ساری زندگی، تو بیماری تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کو اتنی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، فرعون کو اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ وہ اس نعمتوں میں پھنس گیا ہے، اور تجھے وہ کیسے یاد کرے گا؟ تو دنیاوی زندگی جو ہے، مال و دنیا کی زندگی جو ہے، وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس بھاگ دوڑ میں لگتا ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ نماز سے روکتا ہے۔ تو عام طور پر آپ تاجروں کو دیکھیے، سارا دن وہ فارغ بیٹھے ہوں گے، این اذان ہوگی اور گاہک آنا شروع ہو جائے گا، تو نماز تو چلی گئی۔ تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے حریص ہیں وہ۔ قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی ہے یہاں، بہت ہی خوبصورت۔ لفظی ترجمہ سنتے ہیں، پھر قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اس آیت کا روان ترجمہ سنیے، اور لفظی ترجمہ بھی ساتھی ہو جائے گا۔ اور البتہ آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہے گا ان میں سے ہر ایک کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں اسے بچا سکے گی عذاب سے یہ کہ وہ
عمر دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پر ایک معانقہ آیا ہے، اور وہ معانقہ ہوتا ہے 3 نقطے لگے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو آیت ہوتی ہے اس آیت کا یا آیت کا کچھ حصہ اس کا پچھلی عبارت سے بھی مضمون جڑتا ہے اور اگلی عبارت سے بھی جڑتا ہے۔ جیسے ہم آغاز میں پڑھ کے آئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ اب وہاں بھی وہ معانقہ ہے، 3 نقطے لگے ہیں، اور 3 نقطوں کے درمیان جو عبارت آئی ہے اس عبارت کا پچھلی عبارت سے بھی تعلق بنتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، البتہ آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی میں، اب یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا۔ ظاہر بات ہے یہاں اتنی جامع بات کہہ گیا، ایک تو شریک ان لوگوں نے ٹھہرایا جنہوں نے بت پرستی کی، وہ مشرک ہو گئے، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی پر ساری زندگی گزاری انہوں نے کیا کیا؟ ان کا نام کے ساتھ مشرک تو نہیں لگتا، ہیں تو مسلمان، لیکن وہ عمل تو ہے اپنی مرضی کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید نے ان کا ذکر یہاں کیا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہے گا ان میں سے ہر ایک کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ یہاں آپ سے آ کے عرض کروں کہ یہودیوں کی واقعی عمریں 1000 سال تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد تشریف لائے، اور اگر وہ یہودی اپنی عمر کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخل ہو گئے تو پھر ان کی اولادیں بھی تو ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گئے، اور ان کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پہلی قومیں جو تھیں ان کی 1000 سال عمر تھی، اور اس اعتبار سے تو وہ جو لوگ راسخ العقیدہ تھے اور اپنے نبی کے فالوورز تھے وہ ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے، اور ہماری عمریں کتنی ہوں گی؟ 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں تاک عبادت کی راتیں دی گئی ہیں وہ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اترتے ہیں اور ایک رات ہماری 1000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہماری عبادات کی راتیں ہیں ان میں عبادت جو ہے وہ 1000 سال کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اشکال جو تھا اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے دور کر دیا ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اب عمر وہ مانگتے تھے، عمریں انہیں دی بھی گئی، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کی عمر جو ہے وہ آگ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے گی۔ یہی مضمون ہم نے دیکھا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 میں آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے کیے کا بدلہ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، پس جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو چکا۔ یہ ماضی قریب لے کے آیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک حدیث میں بھی بیان فرمائی، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ جنت میں داخل ہوا، جس کسی کو اللہ نے روک لیا بس وہ تو اپنے نامہ اعمال کے حوالے سے پھنس گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ ہر شخص جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کے قدم اللہ کے حضور لڑکھڑا نہیں سکتے۔ اور وہ 5 سوال کون سے ہیں؟
جوانی کیسے گزاری ہے، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، علم کتنا سیکھا، اس پر عمل کتنا کیا۔ تو یہ 5 سوالات تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھی ان 5 سوالوں کے جواب دے کر یہ اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ مال دے کر اور پل صراط سے پار کروا کے ہمیں سیدھا جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔